کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر کے سامنے ایک نئی فیملی آ کر آباد ہوئی۔ یاسمین باجی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کے شوہر ملک سے باہر تھے۔ یاسمین باجی خود ایک ہسپتال میں نرس تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سائمہ تھا۔ وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ یاسمین باجی اکثر آ جاتی اور چونکہ نرس تھی زیادہ تر میرے سسر کے پاس بیٹھتی تھی۔ ان کی طبیعت پوچھتی تھی اور ان سے باتیں کرتی تھی۔ ہم سب بہت مصروف ہوتے تھے۔ اس وجہ سے میرے سسر اکیلے پن کا شکار تھے، اور چونکہ یاسمین باجی نرس تھی اس لیے انہیں ایک بیمار شخص سے لگاؤ ہو گیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں۔ یاسمین باجی سے ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی سائمہ بھی آ جاتی تھی۔ گپ شپ میں اچھا وقت گزر جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی آمد و رفت بڑھ گئی۔ اب وہ رات کو بھی دیر تک ہمارے گھر بیٹھی رہتی تھی۔ یاسمین تو زیادہ تر میرے سسر کے پاس بیٹھتی تھی، جبکہ سائمہ میرے دیور کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ کچھ عرصے تک میری ساس نے برداشت کیا۔ بالآخر ان کو ماں اور بیٹی کا رویہ کھٹکنے لگا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس نرس کا روز یوں بیٹھ کر باتیں کرنا برداشت نہیں کر پاتی تھی، لہٰذا بہانے بہانے سے الجھنے لگتی۔ ایک روز بات اتنی بڑھی کہ لڑائی ہو گئی۔ اس دن کے بعد ان ماں بیٹی نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا، مگر میرا دیور اداس اور پریشان رہنے لگا، کیونکہ وہ سائمہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ ادھر سائمہ بھی کچھ کم پریشان نہ تھی۔ وہ اب ہمارے گھر نہیں آ سکتی تھی۔ مجبور ہو کر ایک دن فیصل نے چچا حبیب کو اپنے دل کا حال بتا دیا۔ چاچا تو پہلے ہی رنگین مزاج تھے، یہ باتیں ان کو متوجہ کر گئیں۔ فیصل سے کہا، ارے بیٹا، میں جو ہوں تو تم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ فیصل کو تھوڑی ڈھارس ہوئی۔ وہ سائمہ سے ملنے کو بے تاب تھا۔ چاچا نے کہا، تم اپنی ساری کیفیت لکھ دو، میں سائمہ تک پہنچا دوں گا۔ جب سائمہ کو فیصل کا پہلا محبت نامہ ملا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کیونکہ وہ بھی اس آگ میں پور پور جل رہی تھی۔ لہٰذا اس نے محبت کا جواب محبت سے دیا، اور یوں چچا ان دو جوان دلوں کے درمیان پیغام رساں بن گئے۔ تھوڑے دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز یاسمین باجی کے ہاتھ فیصل کا خط لگ گیا۔ انہوں نے بیٹی سے باز پرس کی اور اس کو خوب مارا۔ جب فیصل کو پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گیا۔ چچا جی نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر نہ کرو، بہت جلد سائمہ تمہاری ہوگی۔ لیکن اسے کسی پل چین نہ تھا۔ ایک دن جب کہ سب لوگ اپنے کاموں پر چلے گئے تھے اور میں بھی کالج میں تھی، گھر میں فیصل اور چچا اکیلے تھے، تو انہوں نے میرے دیور سے کہا کہ جاؤ میرے کمرے میں آرام کرو۔
چچا کا کمرہ اوپر تھا۔ فیصل جب اوپر گیا تو حیران رہ گیا۔ کمرے میں گمسم اور پریشان سی سائمہ کھڑی تھی۔ اس نے اسکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا اور میز پر اسکول بیگ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ اسکول کی بجائے چچا کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، عہد و پیمان ہوئے۔ وہ اسکول کی چھٹی تک اس کے ساتھ کمرے میں رہی اور یوں ان کی یہ ملاقاتوں میں بدل گئی۔